بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرم علی خان یوٹیوب چینل سے ایک ویڈیو لے کے آج پھر حاضر ہوں۔ تو خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں اور دل بھی تھوڑا سا بوجھل بوجھل ہے، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ بات کرتے ہوئے ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچ سکے۔ تو ایک اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی اس کے 3 بچوں کے ساتھ سامنے ہوئی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ لاہور سے جو موٹر وے کے راستے سیالکوٹ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، یا اس میں ایک علاقہ پڑتا ہے گجر پورہ، وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ وہ خاتون جو تھیں وہ 9 سال کے بعد فرانس سے واپس آئی تھیں، اور آئی اس لیے تھیں کہ اپنے بچوں کو پاکستان دکھائیں اور پاکستان کے کلچر سے ان کو آگاہ کیا جائے اور اویئرنیس دی جائے کہ پاکستان کیسا ملک ہے۔ کیونکہ وہ 9 سال فرانس میں رہی تھی تو ان کو اندازہ، انہوں نے جو ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور ہمارے حکمرانوں نے جو ان کو باور کرایا تھا کہ جی پاکستان میں اب کوئی دہشت گردی نہیں ہے، پاکستان میں کسی قسم کے غیر قانونی کام نہیں ہو رہے اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تو ان کے ذہن میں وہی امیج تھا پاکستان کا کہ اب پاکستان ایک پیسفل ملک ہے، جیسے فرانس میں اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ باعزت طریقے سے اور بہت باشعور لوگ طریقے سے رہتے ہیں، ویسے ہی پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آنے کے بعد اس واقعے والے دن وہ اپنی کسی دوست سے ملنے لاہور گئی تھیں، اور وہاں پہ تقریباً رات کو 12 ساڑھے 12 بجے، ایگزیکٹ ٹائم مجھے نہیں یاد ہے، لیکن بہرحال رات کے ٹائم وہ گھر سے نکلی ہیں۔ ان کو بولا گیا کہ بھئی آپ یہ راستہ فالو کر لیں، یہ راستہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے کا راستہ ہے یہ کلیئر ہوگا اور صاف ستھرا راستہ ہے، میں بآسانی گھر پہنچ جاؤں گی۔ تو خاتون گاڑی میں نکلی، پیٹرول کچھ کم تھا، لیکن وہ تو فرانس سے آئی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہر 5 کلومیٹر کے بعد ایک پیٹرول پمپ مل جاتا ہے تو میں کہیں سے پیٹرول بھی ڈلوا لوں گی۔ اور خواتین ویسے بھی گاڑی کے معاملات میں تھوڑی سی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوتی ہیں جتنے جینٹس ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پیٹرول کتنا ہے اور کتنا چلے گا۔ خواتین کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کے نکلی ہوں گھر سے اور موٹر وے کی سائڈ پہ انہوں نے گاڑی اپنی چلانی شروع کی۔ تو وہ 3 کلومیٹر تقریباً جب موٹر وے پہ چلیں تو ان کی گاڑی جھٹکے کھا کر بند ہو گئی، اور اس درمیان وہ پیٹرول پمپ دیکھتے رہی، رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، لیکن انہیں کوئی پیٹرول پمپ نظر نہیں آیا۔ گاڑی بند ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ایک عزیز کو جو ہے فون کیا، تو اس کے عزیز نے جو ہے ان کو موٹر وے پولیس کا ہیلپ لائن نمبر بتایا کہ آپ اس نمبر پہ رنگ کریں، اور میں بھی یہاں سے نکل رہے ہیں، ہم لوگ بھی آپ کی تک پہنچ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے، لیکن آپ جب تک جو ہے موٹر وے پولیس کو ہیلپ لائن پہ کال کریں وہ آپ کی مدد کو فوراً پہنچ جائیں گے۔ تو ان خاتون نے اپنے موبائل فون سے اور جو ہے موٹر وے پولیس کو کال کی اور ان کو اپنی لوکیشن سینڈ کی، تو وہاں سے جواب آیا کہ یہ ایریا جو ہے ہماری، یعنی کہ ہم اس ایریے میں نہیں، ہماری ڈیوٹی لگتی اور ہم یہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکتے آپ کی۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ روڈ کے اس سائڈ کی پولیس جو ہے، روڈ کے سامنے اگر کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی غیر قانونی حرکت ہو رہی ہے، کوئی جرم ہو رہا ہے، کوئی ڈکیتی ہو رہی ہے، کوئی واردات ہو رہی ہے، کوئی ظلم بالجبر ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ایریے کو دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایریا ہماری حدود میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ روڈ کے پار وہ جرم کو دیکھتے رہیں گے لیکن اس کی مدد نہیں کریں گے، یہ قانون ہے ہمارے ملک میں۔ بہرحال ان خاتون کے ساتھ انہوں نے لوکیشن سینڈ کی، اس کے
جو وہاں کے جو قانون تھا، وہاں کے جو منتظمین تھے، انہوں نے معذرت کر لی کہ جی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس اثناء میں انہوں نے اپنی گاڑی کی پارکنگ لائٹ جلا دی۔ جو ایس او پی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ان کو دیکھے، کوئی شخص دیکھے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ گاڑی کسی پرابلم میں ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ چاروں انڈیکیٹرز جو پارکنگ لائٹ میں جل رہے ہوتے ہیں وہ جل رہے تھے۔ تو خاتون نے جو ہے وہ بیچاری تو یورپ سے آئی تھیں، فرانس سے آئی تھیں، تو وہاں کی ایس او پیز کو فالو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی انڈیکیٹرز پارکنگ لائٹ جلتی ہوئی دیکھے گا تو میری مدد کو آ جائے گا۔ تو ان کی مدد کو تو کوئی کیا آتا، دو اشخاص اس گاڑی تک پہنچے، ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ انہوں نے خاتون سے کہا کہ شیشے نیچے کریں اور دروازہ کھولیں۔ خاتون نے دروازے لاک کر لیے اور وہ ڈر گئی بہت بری طرح۔ اس پر اس شخص نے پتھر اٹھا کے وہ شیشے توڑے، خاتون کو باہر نکالا، ان کو مکے اور لاتے گھوسے مارے۔ اس اثناء میں بچوں کو بھی گھسیٹ کے باہر نکالا، ان پر بھی تشدد کیا، ان کو بھی مارا پیٹا گیا۔ پھر وہ ان 3 بچے، جن میں سب سے بڑے بچے کی عمر 7 سال، 6 سال اور 4 سال تھی، 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، یہ ان چاروں افراد کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئے اور وہاں پہ بچوں کے سامنے ایک غیر انسانی سلوک ہوا۔ تو ان خاتون نے کیا کیا دہائیاں نہیں دی ہوں گی، کیا کیا ہاتھ نہیں جوڑے ہوں گے، کیسی کیسی معافیاں نہیں مانگی ہوں گی ان درندوں سے، لیکن وہ تو بیمار لوگ، مریض لوگ تھے، ذہنی مریض۔ ان کے ساتھ وہ کچھ ہوتا رہا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی اور ان کے اپنے بچوں کے سامنے۔ اس کے بعد کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہاں پر ایک جو راہگیر تھا، اس نے ڈولفن پولیس کو اطلاع دی کہ جی میں نے یہاں پر ایک شخص کو، ایک خاتون کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ان کو چماٹے مار رہا تھا اور تھپڑ مار رہا تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ ذرا دیکھ لیں۔ وہ دوسری سمت جا رہا تھا لیکن اس نے اطلاع دی پولیس ڈولفن کو۔ تو ڈولفن پولیس جب وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے دیکھا تو گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد ان کو بچوں کے جوتے ملے، ایک بچے کا جوتا ملا۔ اس سے وہ آگے چلتے چلتے ان لوگوں تک پہنچے، تو جیسے مرغی اپنے چوزوں کو سمیٹ کے سہمی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ خاتون اپنے بچوں کو اس طرح سمیٹ کے ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور بہت بری حالت بھی۔ ایون وہ ان ڈولفن پولیس والوں کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جو ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد تو، اور انہوں نے کہا کہ مجھے گولی مار دیں بعد میں ان پولیس والوں سے، اور مجھے جو ہے زندہ نہیں رہنا ابھی، ایسے معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے ویسے۔ تو بہرحال ان پولیس والوں نے ان کو ریسکیو کیا، ان کو پانی وانی پلایا، ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو وہ خاتون بضد تھیں کہ مجھے کوئی مقدمہ نہیں کرنا، مجھے کوئی شناخت نہیں کرنی، لیکن وہ مقدمہ قائم ہوا۔ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، کچھ لوگ ان کا بعد میں اے ٹی ایم کارڈ یوز کر رہے تھے وہ گرفتار ہوئے، کچھ اور لوگ اس شک کی بنیاد پہ گرفتار ہوئے۔ غالباً 12-14 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اور مختلف جو ہے قانونی کارروائی ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کا رزلٹ تو جو بھی آئے، اب ان میں سے جو ثابت ہو جائے گا ہمیں وہ بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ شخص جس کے متعلق سب سے زیادہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کا نام عابد علی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی واردات کر چکا ہے۔ ایک گھر میں یہ ایک خاتون اور اس کی بہو کے ساتھ بھی یہ زیادتی ان کے شوہر اور سسر کے سامنے کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گرفتار ہوا اور پھر رہا ہو گیا، نا ثبوت، کم ثبوت ہونے کی بنا پر۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی یہ کہ ثبوت پورے ملتے نہیں ہیں، کیس جو ہے وہ لمبے چلتے ہیں، لمبے پیریڈ میں چلتے ہیں، شہادتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور کیس جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، تو مجرم باعزت رہا ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے جو ہے باہر آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی وارداتیں پھر شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری نظر میں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اتنے انکاؤنٹر پولیس کرتی ہے تو اس قسم کے مجرموں کو تو پہلے انکاؤنٹر کر دے، جہاں ان کے
یہ جو ہے انصاف کے حصول کے چکر میں کیس چلتا رہے گا، شہادتیں جمع ہوتی رہیں گی اور کچھ فائدہ حاصل حصول نہیں ہوگا، کیونکہ قانون ہمارے یہاں اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے اور بالکل بے بس قانون ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا جو ایک پولیس والا اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا اور ایک باعزت امیر گھرانے کی گاڑی اس کو رونتی ہوئی چلی گئی، وہ شخص باعزت بری ہو گیا کیونکہ ثبوت نہیں تھے، جس کو ساری پاکستان نے، ساری دنیا نے دیکھا کہ جی وہ کس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا اور اس کو ایک گاڑی اڑاتی ہوئی چلی گئی، تو وہ ثبوت کسی کو جج کو نہیں ملا۔ ان کے پاس وہ اینا کی نہیں تھی کہ وہ ثبوت دیکھ لیتی یا وہ ویڈیو دیکھ لیتی، نہ کسی نے ان کو ویڈیو پوسٹ کی، نہ کہ وہ دیکھ سکے بیچارے۔ بہرحال میں اس پہ کیا بات کروں، اصل بات تو پھر وہی خاتون کی ہے کہ ایک ظلم تو ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہوا، اب ان کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ہماری بہن جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے، ان کو صبر دے اور ان کے بچوں کو بھی سکون۔ وہ کس ڈرامہ کی کنڈیشن میں وہ بچے ہوں گے جنہوں نے یہ سب دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور جیسے سوالات ان سے پولیس والے کریں گے اور جیسے سوالات عدالت میں ان سے وکیل کریں گے، ان کے ساتھ تو روز زیادتی ہوگی، کیسے ہوا، کیا کیا ہوا، کیوں ہوا، ایسے سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ اور ہمارے CCPO صاحب جو ہیں ان کے بیان آپ سنیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور آپ کا دل چاہے کہ میں کیا کروں، میں اس شخص کا، بے ضمیر شخص کے کیا میں کروں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی خاتون کو 2 بجے رات کو، 12 بجے رات کو گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی اگر تیرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کوئی ایسی مصیبت ہو جائے اور تیری بہن بیٹی بھی گھر سے نکلے تو تو اس کو بھی یہ سوالات کرے گا؟ بے ضمیر لوگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا رات کے 2 بجے قانون کے رکھوالے جو ہے ان کی آف ہوتی ہے، وہ چھٹی پر ہوتے ہیں، وہ مدد کے لیے نہیں ہوتے، یا صرف دن میں ان کی ڈیوٹی ہے، وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہماری حفاظت کے جو ٹیکس سے ہمارے پیسے ان کو دی جاتے ہیں اس کے لیے صرف 8 گھنٹے ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں، ان کو سونا ہوتا ہے اپنے اپنی بیریکوں میں، اپنے کمروں میں، یا عیاشیاں کرنے نکل جاتے ہیں، پینے پلانے اور دوسرے کام کرنے، رات میں ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ تو افسوسناک واقعہ ہے، ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو نہ طاقت سے روک سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، صرف ویڈیو شیئر کر کے تھوڑا دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں اور دل میں برا جان سکتے ہیں۔ بے شمار لعنتیں ان ظالم لوگوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں اور جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سارے غریبوں کی اور سارے مظلوموں کی غیب سے مدد کرے۔ ہمارے قانون، ہمارے حکمراں اور ہماری پولیس اور ہمارے دوسرے ادارے تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی التجا کریں یا ان سے کوئی ریکویسٹ کریں۔ تو آج کی ویڈیو بوجھل دل کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔